اب آپ بولیں گے یار یہ مولوی چنگا سانو ملے قرآن جو 14 اگست ثابت ہو، بھائی 14 اگست ثابت نہیں کر رہا میں مظلوموں کے لیے شفاعت تجویز کر رہا ہوں، نہیں سمجھے؟ اچھا پھر دلیل دیکھو پتہ کیا کرتے ہیں یہ وہابی جو ہے نا 14 اگست کو جشن مناتے ہیں، مصطفیٰ کی ولادت پہ نہیں مناتے۔ اچھا کیڑا وہابی 14 اگست کو جشن منانا ثواب سمجھتا ہے، اجر سمجھتا ہے، جنت کا نمونہ سمجھتا ہے؟ یہ کیسے جات یعنی وہ قرآن نے صحیح کہا ہے نا، اکثر ہم لا یعلمون لا یعقلون لا یفقہون ثم لا یؤمنون، ان کے اندر عقل بھی نہیں ہے، کیونکہ مشرک کی مت ماری جاتی ہے۔ یہ تو قرآن نے کیا نا انما المشرکون نجس۔ اچھا صرف اتنا ہی نہیں کہا، قرآن بڑا سخت ہے مشرک پہ، کہتے ہیں نجس پلید ہے یہ جڑا مشرک ہے۔ مشرک کون ہوتا ہے پتہ ہے کون ہے؟ صرف ایک بندہ مشرک ہوتا ہے جو غیر اللہ کے سامنے جھک جائے، گر جائے رکوع میں یا سجدے میں، جو قبر پہ مردے کی قبر پہ جھک جائے وہ پلید ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ 14 اگست کا کیا ہے؟ ہم نے 14 اگست منانا ہے، کیوں؟ ہم اس کو اجر سمجھتے نہیں ہیں، ثواب سمجھتے نہیں ہیں، اپنی جسمانی آزادی سمجھتے ہیں۔ یہ دن ایسے ہی ہے لیکن ہم آزاد ہیں۔ پاکستان زندہ ہے، زندہ رہے گا، جشن مناؤ، خوشی مناؤ، لیکن تمنا یہ کرو رب نجنی و اہلی مما یعملون، مما یعملون، یعلمون نہیں یعملون، اے ہمارے رب ہمیں نجات دے دے، ہمارے اہل وطن کو نجات دے دے، مما یعملون، جو یہ مکار منافق اسلام آباد کے کرتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں، اے اللہ ان سے ہمیں نجات دے دے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جا کے پڑھ لینا، سیکھ لینا، ترجمہ بھی پڑھ لینا، تفسیر الٹی نظر آئے تو ہمارے پاس آ جانا، رب نجنی و اہلی مما یعملون، اس کو پڑھتے رہا کرو، انشاءاللہ تم آزاد ہو جاؤ گے۔ ان کے غلام گوروں کے پلے لندن میں بھاگ جائیں گے اور ہم آزاد ہو جائیں گے۔ جب تک ان کے لوگ گوروں کے ہم پر مسلط ہے ہم آزاد نہیں ہیں۔ رب نجنی و اہلی مما یعملون، بڑی دور سے جا کر 14 اگست کے لیے یہ آیت لایا۔